ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ امام الدین سیدی شیخ محمد بن ابراہیم شیخ محمد عثمان عبدہ البرہانی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور طریقہ برہانیہ کے موجودہ شیخ طریقت ہیں۔ آپ پوری دنیا میں عقیدہ اہل سنت والجماعت اور صوفیاء کی تعلیمات کے علمبردار ہیں۔ آپ کی ولادت 1 اکتوبر 1971 کو سوڈان کے شہر خرطوم میں ہوئی۔ آپ سیدنا و مولانا امام الحسین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ آپ نے اپنی میڈیکل کی تعلیم جرمنی سے مکمل کی۔ آپ کے والد گرامی سیدی کمال الدین شیخ ابراہیم شیخ محمد عثمان عبدہ البرہانی رضی اللہ عنہ ہیں اور سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے دادا جان ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی جب سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، یعنی روحانی تربیت کے سلسلے میں آپ کو سیدی امام فخر الدین اور سیدی امام کمال الدین رضی اللہ عنہما جیسے کامل اولیاء کی صحبت اور محبت و شفقت میسر آئی، اور ان کی صحبت اور تربیت نے آپ کو ایسا نکھارا کہ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور زمانہ کلام شراب الوصل میں آپ کو امام الدین کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق میں ایک امتیازی بات یہ ہے کہ آپ ہمہ وقت نظریں جھکائے رکھتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے بہت صاحب جمال بیٹا عطا فرمایا ہے اور میری شدید خواہش رہی ہے کہ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھوں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے نظر اٹھا کر کبھی مجھ سے آنکھ بھی ملائی ہو، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ وہ مجھے بابا جان کہہ کر پکارے، کیونکہ اس نے ہمیشہ مجھے مولانا کہہ کر ہی پکارا ہے۔ اس کے بعد مولانا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمانے لگے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میرا بیٹا ہمیشہ نظریں جھکائے کیوں رکھتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، وجہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے انہیں ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو مولانا شیخ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ ہمیشہ نظریں اس لیے جھکائے رکھتا ہے کیونکہ اس کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا، خوش بخت ہے وہ جس نے ان کا زمانہ پایا اور ان کے زیر سایہ دین کی خدمت کا شرف حاصل کیا، اور محروم ہے وہ شخص جس نے ان کا زمانہ پایا اور یہ شرف حاصل نہ کر سکا۔ پھر اس واقعے کے 2 دن بعد سن 2003 میں سیدی الشیخ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور سیدی الشیخ محمد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ مسند خلافت سنبھالتے ہی آپ نے طریقت کو مزید وسعت دی۔ آپ کم عمری سے ہی بڑے صاحب فضل اور بے شمار کمالات کے مالک تھے۔ آپ نے اپنے دادا جان سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کے علوم کو جمع فرمایا، انہیں مرتب کیا اور ان علوم کا مختلف زبانوں میں ترجمہ فرمایا۔ اسے سلسلے کی کڑیاں علم انی، تبریۃ الذمہ فی نصح الامہ، انتصار اولیاء الرحمن، دیوان شراب الوصل اور ابتسام المدامع ہیں، جو کہ علوم ظاہر و باطن پہ مبنی بلند پایہ کتب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان علوم کے فیض کو لوگوں تک پہنچانے کا ایسا نظام مرتب کیا کہ دنیا کے تمام کونوں تک اس علم کا نور پھیلنے لگا ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں بے شمار فلاحی ادارے قائم کیے ہیں، جن میں ہاسپٹلز، مساجد، تعلیمی ادارے اور ذکر اللہ کے مراکز شامل ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد کی درستی، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے پرچار اور قلب کی صفائی کی جانب خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے پوری دنیا میں ذکر کے مراکز قائم کیے، جہاں نہ صرف قلب کی صفائی کا سامان ہے بلکہ لوگوں کے عقائد کی درستگی اور فقہی علوم اور معاشرتی معاملات میں رہنمائی کا بھی اہتمام ہے۔ آپ جہاں ادب اور علم کے ذریعے سالکین کا ظاہر سنوارتے ہیں، وہیں اوراد اور اذکار کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء صالحین کی محبت بھی لازم ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ اگر صحابہ کرام سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اہل بیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں کمی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ اور انداز سے کرتے ہیں۔
آپ مزید فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حبل اللہ ہیں، یعنی اللہ کی وہ رسی ہیں جس کو تھام لینے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اہل بیت ہی وہ حبل اللہ ہیں کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری اطرت یعنی اہل بیت ہیں۔ سیدی الشیخ محمد کے کام کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ شب و روز بغیر کسی آرام کے دین اسلام کی سربلندی، امت کے عقائد کی اصلاح، ذکر اللہ کے فروغ اور دلوں کی صفائی کے ذریعے ہر فرد کی اصلاح اور یوں پوری امت کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح اور تبدیلی کے لیے فرد کی اصلاح لازمی ہے، اور فرد کی اصلاح اللہ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ لہذا جب تک انسان کے قلب کی اصلاح نہ ہو، اس کے عقائد درست نہ ہوں اور وہ شریعت پہ عمل پیرا نہ ہو تو اسے اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کی کوشش ہے کہ اللہ کے ذکر کو گلی گلی، نگر نگر، ملک ملک عام کیا جائے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ زمین میں موجود ہر شے خرچ کر دیں تو بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لہٰذا ذکر اللہ ہی وہ واحد طریقہ ہے جو دلوں میں باہمی محبت پیدا کر سکتا ہے اور اس سے دل ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، اور اللہ کی رسی اہل بیت کرام اور قرآن مجید ہے، لہٰذا انہیں تھام لو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا اور تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کا پیغام باہمی محبت اور اتحاد ہے، تفرقہ ختم کر کے دلوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الحب کنز والصفا مفتاح، محبت تو ایک خزانہ ہے اور دلوں کی پاکیزگی اس کی چابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ رضی اللہ عنہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیض سے ہمیں مستفید کرے، اور ہمیں اہل بیت کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی محبت پر متحد فرمائے اور ہمیشہ ان کے دامن سے وابستہ رکھے۔ آمین۔